لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم صدق الله العظيم. سورہ توبہ میں جس طرح سے اللہ تعالی نے مدینہ منورہ میں رہنے والے مومنین کے حالات بیان کیے ہیں، اسی طرح سے مدینہ منورہ کے آس پاس آزو بازو چھوٹے چھوٹے قبیلے تھے، تو چھوٹے چھوٹے دیہات تھے، تو ان کے احوال بھی بیان فرمائے ہیں۔ پچھلے مضامین گزر گئے جن میں مدینہ منورہ میں رہنے والے صحابہ کرام اور مدینہ منورہ میں رہنے والے منافقین کا ذکر تھا۔ اب ان آیتوں میں اعراب کا ذکر ہے، یعنی مدینہ منورہ کے آس پاس والے دیہات کے جو دیہاتی تھے ان کا ایمان کیسا تھا اور وہ کتنی کیٹیگری کے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ 3 قسم کے تھے دیہات میں رہنے والے، یہ 3 قسم کے تھے۔ بعض تو نہایت سخت کفر پر تھے اور ان کا نفاق بھی بہت زیادہ سخت تھا، یعنی سخت کافر اور سخت منافق قسم کے تھے۔ اور دوسری قسم انہی دیہات میں رہنے والے منافقین کی یہ تھی کہ اللہ کے راستے میں کوئی چیز خرچ کرنا ان کو ایسا لگتا تھا کہ جیسے کہ کوئی ٹیکس ادا کیا جا رہا ہے، کوئی تاوان ادا کیا جا رہا ہے، جیسے کوئی جرمانہ ادا کیا جا رہا ہے، ایسا لگتا تھا ان کو۔ کیوں ایسا لگتا تھا؟ اس لیے کہ ان کا ایمان اللہ تعالیٰ پہ نہیں تھا اور آخرت پہ ان کا ایمان نہیں تھا۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ مسلمان اور یہ نبی ختم ہو جائیں، ان کے اوپر کوئی مصیبت آ کر کے آسمان سے پڑ جائے کہ یہ ختم ہو جائے تاکہ ہمارا پیسہ بچا رہے، تو گویا کہ وہ خرچ کرتے تھے تو وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ نہیں کرتے تھے، محض مجبوری میں خرچ کرتے تھے، کیونکہ اسلامی حکومت ہو گئی تھی۔ اگر یہ خرچ نہیں کرتے تو ان سے پوچھا جاتا کہ اس کا مطلب تم ایمان نہیں لا رہے ہو، تم منافق ہو، تو اس ڈر سے وہ خرچ کرتے تھے۔ تیسری قسم کے لوگ انہی کے ہاتھوں میں بڑے نیک تھے، بڑے ایمان والے تھے، نہایت پختہ ایمان تھے، یہ جو خرچ کرتے تھے اللہ کے راستے میں تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے طالب ہوتے تھے کہ اے اللہ میں خرچ کرتا ہوں آپ کے راستے میں، آپ کے راضی کرنے کے لیے اور آپ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، تو اے اللہ ہمیں اپنا قرب عطا کر دیجیے۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے مال لے جاتے تھے تو حضور کی دعا لینے کے لیے لے جاتے تھے کہ یہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتا ہوں اور بیت المال میں آپ رکھ لیجیے اور آپ غریبوں فقیروں میں خرچ کر دیجیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دعا دیتے تھے، تو دعا دینے کے لیے وہ جا کر کے مال خرچ کرتے تھے۔ تو یہ بڑے نیک لوگ تھے۔ تو انہی دیہات میں
تین کیٹیگری کے لوگ تھے، ان تینوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں میں بیان فرمایا ہے۔ ان آیتوں کو، تینوں قسموں کو سامنے رکھ کر کے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم بھی مدینہ سے دور رہ رہے ہیں، ہم بھی مکہ سے دور رہ رہے ہیں، ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے 1500 سال دور ہو گئے ہیں، تو ہمیں ان تین قسموں میں سے کون سے قسم میں ہونا چاہیے؟ ہمیں اپنا ایمان کیسا رکھنا چاہیے اور ہمیں اللہ کے راستے میں خرچ کی جانے والی چیز میں کیا نیت کرنی چاہیے؟ یہ ہمیں محاسبہ کرنے کے لیے بلکہ قیامت تک آنے والے مومنین کو اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں یہ سبق دیا ہے کہ تم کو اگر آخرت مطلوب ہے تو تیسری قسم میں رہو جن کا ایمان مضبوط تھا، اور اگر تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو، زکات دیتے ہو، صدقہ دیتے ہو اور سوچتے ہو کہ یہ تو بڑی مصیبت کی بات ہے، 40 روپے میں 1 روپیہ دینا پڑتا ہے، 40 لاکھ میں 1 لاکھ روپیہ دینا پڑتا ہے، ہماری جیب خالی ہو جاتی ہے، اگر یہ تصور کرتے ہو تو تم دوسری قسم کے منافق ہو، مومن نہیں ہو، منافق ہو دوسری قسم کے۔ اور اگر تم کو تمہارے اندر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق تکلیف اور دکھ ہے تو تم پہلی قسم کے منافق ہو کہ جن منافق کے دل میں ایمان داخل نہیں ہوا تھا، جن منافقین کے دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت داخل نہیں ہوئی۔ آیت پڑھیے، الاعراب اشد کفرا و نفاقا، دیہات میں رہنے والے لوگ کفر میں بہت زیادہ سخت ہیں، یعنی بڑے سخت کافر ہیں، وہ نفاقا، اور نفاق میں بہت زیادہ سخت ہیں، یعنی بڑے منافق ہیں۔ ایک قسم، اور وہ دین معلوم کرنا نہیں چاہتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا ہے، وہ قرآن سے علم حاصل کرنا نہیں چاہتے، قرآن کی تلاوت نہیں چاہتے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو وہ دل سے سنتے نہیں اور ان سے نورانیت اور روحانیت حاصل کرنا نہیں چاہتے ہیں، تو اسی وجہ سے وہ لوگ کفر میں بھی سخت ہو گئے اور نفاق میں بھی سخت ہو گئے، اور اللہ کے حدود کو وہ کچھ نہیں جانتے کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، حلال آ گیا تب بھی کھا لیا، حرام آ گیا تب بھی کھا لیا۔ بعض لوگوں کو تو ایسا سنا گیا ہے کہ غیر مسلم کا سبق لیا ہوا بھی گوشت لے آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کا نام لے کر کے کھا لو، تمہارے لیے جائز ہو گیا۔ تو یہ جائز نہیں ہو سکتا ہے، جب غیر مسلم کے ہاتھ کا سبق کیا ہوا ہے تو وہ جائز کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے اب ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے سمجھنے میں غلطی ہو جاتی ہے، اپنی غلطی کا وہ اقرار نہیں کرتے، صحیح سمجھانے والوں کی بات کو نہیں سمجھتے اور حرام کھا لیتے ہیں۔ ایسے بہت سے مسلمانوں کو سنا گیا ہے، ہندوستان میں تو کم ہیں، باہر ملکوں میں ایسے مسلمان بہت ہیں کہ غیر مسلموں کے یہاں کا ذبیحہ وہ کھا لیتے ہیں۔ امریکہ میں یہود نصارہ ہیں تو وہاں جہاں گوشت ملتا ہے، گوشت کی دکان، تو وہاں گائے کا گوشت بھی ملتا ہے، بھینس کا گوشت بھی ملتا ہے، بکرے کا گوشت بھی ملتا ہے، بھیڑ کا گوشت بھی ملتا ہے، مرغے کا گوشت بھی ملتا ہے، سب ایک ہی دکان میں ملتا ہے۔ اور قیمہ بنانے کے لیے، قیمہ تو سمجھتے ہیں نا، گوشت کو باریک کرنا، قیمہ بنانے کے لیے مشین ایک ہی ہوتی ہے، قیمہ بنانے کی مشین ایک ہی ہوتی ہے، تو وہ گائے کا قیمہ بنائیں گے اسی مشین میں ڈال دیں گے اور قیمہ دے دیں گے، اور سور کا بنائیں گے تو اسی میں ڈال کر کے قیمہ دے دیں گے۔ تو ایک غیر مقلد عالم سے مسئلہ پوچھا جا کر کے، تو اس نے کہا جائز ہے کہ ایک بار سور کا قیمہ بنا اور اس کے بعد تم نے گائے کے گوشت کا قیمہ بنا لیا تو کھانا جائز ہے۔ پوچھا بھائی کیوں جائز ہے؟ کہا وہ سور کا گوشت تو تھوڑا تھوڑا ہی لگا رہتا ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، دین کو کیسے بگاڑ رکھا ہے لوگوں نے، سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ سور
کھلا رہے ہیں لوگوں کو، اور خود بھی ظاہر سی بات ہے دوسروں کو کھلا رہے ہیں تو خود بھی مزے سے کھا لے رہے ہوں گے۔ تو یہود اور نصارہ کا ایک تو ذبیحہ علماء نے لکھا ہے کہ جائز ہے، لیکن محتاط علماء نے لکھا ہے کہ آج کے یہود اور نصارہ یہ اصلی یہود اور نصارہ نہیں ہے، اصلی جو کتاب ان کے پاس ہے ان پر ایمان نہیں رکھتے، وہ ظاہریہ ہیں، یعنی وہ دین کی آسمانی دین کا مکمل انکار کرتے ہیں، وہ اللہ کا بھی انکار کرتے ہیں۔ اولڈ لسٹ میں ان کو یہود اور نصارہ لکھا ہوا ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے، فقہاء کرام نے، مفتیان کرام نے فتویٰ لکھا ہے کہ ایسے یہود و نصارہ کا ذبیحہ جائز نہیں ہے، اور ایسے یہود و نصارہ کا کہ عورتوں سے شادی کرنا جائز نہیں ہے مسلمان کو، کیونکہ وہ اصلی نہیں ہے۔ تو ایک تو یہود و نصارہ کا ذبیحہ ذبح کیا ہوا ہے، اور دوسرے قیمہ بنانے والی مشین میں وہ سور کا بھی قیمہ بن رہا ہے، تو اس میں کیسے حلال جانور کا قیمہ جائز ہوگا؟ لیکن جب عقل چلی جاتی ہے، جب دین کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے، حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، تو جو چاہے انسان کر لے۔ الاعراب اشد کفرا و نفاقا، یہ دیہات کے رہنے والے لوگ کفر میں بہت زیادہ سخت ہیں اور نفاق میں بہت زیادہ سخت ہیں، اور یہ زیادہ لائق ہیں کہ اللہ کے حدود کو نہ جانے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر نازل فرمایا ہے، یعنی وہ حلال اور حرام، واجب اور فرض، سنت اور مستحب، مکروہ اور غیر مکروہ، خلاف اولا، مکروہ تحریمی، مکروہ تنزیہی، جو شریعت کی اصطلاح ہے، ان سب چیزوں سے وہ ناواقف ہیں۔ اس لیے ناواقف ہیں کہ قرآن کو سمجھنا نہیں چاہتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سمجھنا نہیں چاہتے، اور اسلام سے کی طرف رغبت اور توجہ نہیں رکھتے ہیں، اس لیے ان کو اسلام سے دوری ہے اور اللہ کے احکام سے دوری ہے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جاننے والے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت حکمت والے ہیں۔ یہ تو سخت قسم کے منافق اور کافر کا ذکر ہوا، اور آگے ان دیہاتیوں کا ذکر ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو تاوان اور جرمانہ سمجھتے تھے، مصیبت سمجھتے تھے۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا، بعض دیہات کے رہنے والے ایسے ہیں جو اس چیز کو جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اسے تاوان سمجھتے ہیں، اسے ٹیکس سمجھتے ہیں، جرمانہ سمجھتے ہیں۔ وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، ان کی دلی خواہش یہ ہے کہ کوئی مصیبت مسلمانوں پہ آ جائے، اسلام پہ کوئی مصیبت آ جائے، قرآن پاک ختم ہو جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ختم ہو جائیں، وہ یہی اپنے دل کی خواہش رکھتے ہیں۔ تو جب سب مسلمان ختم ہو جائیں گے، اسلامی حکومت اور اسلامی اسٹیٹ اور اسلامی جو حکومت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں قائم فرمائی ہے وہ ختم ہو جائے تو ان کو زکات نہیں دینا پڑے گا، ان کو یہ پیسہ خرچ نہیں کرنا پڑے گا۔ تو کہتے ہیں وہ یہ سب کے سب تم لوگوں کے سلسلے میں، تم لوگوں کے اوپر مصیبت کے منتظر ہیں۔ یہ سب لوگ، یہ منافقین مسلمانوں پر مصیبت کے منتظر ہیں کہ حضور اور صحابہ سب کے سب ختم ہو جائیں تو ہمیں آزادی مل جائے گی، پیسہ ہمارا بچ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے خبر دے رہے ہیں علیہم دائرۃ السوء، کہ انہی کے اوپر ہلاکت کی مصیبتیں ہیں، یہ عذاب انہی کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نازل ہونے والا ہے۔ یہ ختم ہو جائیں گے، اسلام ختم نہیں ہوگا، یہ مٹ جائیں گے، اسلام نہیں مٹے گا، یہ دیش تو نابود ہو جائیں گے، قبر کی مٹی ان کو کھا لے گی، مگر اسلام یہ قیامت تک آنے کے لیے نہ آیا ہے، یہ ابھی ویسے ہی مٹ جائے گا۔ چمار کی بد دعا سے گائے نہیں مرتی ہے، ہمارے یہاں اردو میں بولتے ہیں۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تبارک و تعالیٰ
سننے والے ہیں اور اللہ دل کی بات کو جاننے والے ہیں۔ اگر یہ زبان سے کہتے ہیں کہ ہم یہ جو پیسہ ادا کر رہے ہیں یہ ٹیکس ہے، تو بھی اللہ سن رہے ہیں، اور زبان سے نہیں بولتے ہیں، دل میں سوچتے ہیں کہ یہ تو بہت بڑا بوجھ ہے ہمارے اوپر، تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جانتے ہیں۔ اللہ سمیع بھی ہے اور علیم بھی ہیں، سنتے بھی ہیں اور جانتے بھی ہیں۔ دیہات کی میں رہنے والے کی تیسری کیٹیگری، تیسری قسم کو اللہ آپ بیان کر رہے ہیں۔ یہ بڑے باتوفیق ہیں، بڑے نیک ہیں، اور ان کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی ہے۔ کیوں تعریف کی ہے؟ کہ ان کے دل میں ایمان بسا ہوا ہے، ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا یقین بسا ہوا ہے، ان کے دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بسی ہوئی ہے۔ یہ حشر، نشر، جنت، جہنم سب پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو اس تصور سے خرچ کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نزدیکی ہمیں حاصل ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جائے گا، خدائے پاک ہمارے پیسے کے نکالنے کی وجہ سے راضی ہو جائیں گے، یہ پیسہ جو دیا ہوا ہے وہ بھی تو اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، تو اللہ کے راستے میں اگر خرچ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب ہم لے جائیں گے تو حضور دعا کریں گے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے وصلی علیہم کہ یہ لوگ جو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتے ہیں تو ان کے لیے آپ دعا کیجیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں دیتے تھے تو وہ دعا دینے کے لیے حضور کی خدمت میں لے جاتے تھے، پیش کرتے تھے۔ آج بھی بڑے باتوفیق مسلمان ہیں کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، کسی کو نہیں دکھاتے ہیں، کسی کو نہیں بتاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایسا خرچ کرے اللہ کے راستے میں کہ دایاں ہاتھ خرچ کر رہا ہے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ تو ایسے بھی اللہ کے نیک بندے ہیں پورے زمین پر کہ وہ کسی کو نہیں پتہ چلتا اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ دارالعلوم حیدرآباد میں رمضان کے مہینے میں کھڑا تھا، دو نوجوان بائک پر آئے اور سے پوچھا کہ یہ شیورام پلی ہے؟ میں نے کہا ہاں ہے۔ تو یہاں کوئی مسجد ہے؟ میں نے کہا ہاں کئی مسجد ہے۔ تو ایک مسجد میں کوئی غریب آدمی عبادت کر رہا ہے، اس سے ملنا ہے۔ تو میں نے کہا یہ تو مدرسے کی مسجد ہے اور یہاں کوئی نہیں ہے، اب ہو سکتا ہے کہ آپ محلے کی مسجد میں جا کر کے دیکھیں۔ تو اب وہ اپنا مال لے کر کے تلاش رہا ہے غریب کو۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے خواب میں دیکھا ہو کہ فلاں جگہ ایک غریب اللہ اللہ کر رہا ہے، جا کر کے اس کو اپنا مال پہنچاؤ، تو وہ تلاش رہا ہے کہ وہ جو ہم نے دیکھا ہے خواب میں وہ کہاں پر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے غریب بندوں کو جو صرف اللہ سے مانگتے ہیں اس طرح سے غیب سے پہنچاتے ہیں، غیب سے پہنچاتے ہیں۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، اعراب میں سے یعنی دیہات میں رہنے والوں میں سے بعض ایسے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ان کا یقین پکا ہے۔ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی حشر پر، جنت اور جہنم پر، صراط پر، سب پر وہ ایمان رکھتے ہیں۔ اور وہ یہ ایمان رکھتے ہیں کہ یہ جو ہم خرچ کر رہے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہمیں ملے گا۔ ایک آدمی آدھا سا خرچ کیا ہوا ہوگا، یعنی 1 کلو 600 گرام مثال کے طور پہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہوا ہوگا، تو جب دیکھے گا جا کر کے وہاں پر تو پہاڑوں کے برابر اس کا بدلہ اللہ تیار کر رکھے ہیں۔ تو یہ مخلص مسلمانوں کے لیے ہے، منافقین کے لیے نہیں ہے۔ جن کا ایمان جتنا پکا ہوتا ہے ان کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا اتنا زیادہ ثواب ہوتا ہے۔ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرَبَاتٍ عِندَ اللَّهِ، اور وہ جو خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں اسے اللہ کے قرب کا ذریعہ بناتے ہیں۔ وہ صلوات رسول اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا ذریعہ بناتے ہیں۔ جب جاتے ہیں حضور کے پاس تو حضور ان کو دعائیں دیتے ہیں، کیونکہ اللہ نے حکم فرما دیا ہے وصلی علیہم،
آگے آیت نمبر 103 میں یہ ذکر ہے وصلی علیہم کہ ان کے لیے آپ دعائیں کیجیے. تو صحابہ کرام کو حضور کی دعا مل جاتی تھی. حضور کی دعا تو ایسی دعا ہے کہ زبان سے نکلتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ قبولیت سے نواز دیتے ہیں. تو اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے دنیا کی نعمت؟ یہ پیسے، یہ دولت، یہ کمائی، یہ مال، یہ گھر، یہ بات، یہ حیثیت نہیں رکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی حیثیت ہے. آپ کو ہو سکتا ہے کہ تعجب ہوگا کہ آج بھی مدینہ منورہ میں صحابہ کرام کے اوقاف کے پیسے بینک میں جمع رہتے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جو باغ اللہ کے راستے میں مسلمان فقراء کے لیے وقف کیا تھا اور وہ کنواں وقف کیا تھا اور بھی پتہ نہیں کون کون سی چیز وقف کی تھی، آج بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے نام کا اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے وہاں کے بینک میں. وہ پیسہ آتا ہے ان کے کھاتے میں جمع ہوتا ہے اور حکومت ان کے مقصد کے مطابق غریبوں کو، فقیروں کو، محتاجوں کو، بیواؤں کو، یتیموں کو سب کو پہنچاتی ہے. تو یہ ان کا خلوص ہے کہ 1500 سال پہلے انہوں نے ایک چیز اللہ کے راستے میں وقف کی تھی، آج بھی اس کا حساب کتاب پکا موجود ہے حکومت کے کھاتے میں. بتائیے کتنے مخلص ہوں گے وہ. یہ دنیا کی کیا حیثیت ہے؟ یہ ہم دنیا ملے اور ہم چاٹ لیں بس. دنیا ملے اور ہم پہن لیں بس. اس کے علاوہ جو دولت ہے وہ تو رکھی کی رکھی رہ جائے گی. وہ تو باپ میں سے بیٹے کو چلی گئی، بیٹے سے پوتے کو چلی گئی، پوتے سے پر پوتے کو چلی گئی. لیکن وہ مال جو انسان اللہ کے لیے راستے میں اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہے تو اس کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ رکھتے ہیں. اور جتنا زیادہ خلوص ہوتا ہے اتنا زیادہ دیتے ہیں. اللہ کے یہاں مال کی کثرت مطلوب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں اخلاص مطلوب ہے. آدمی تھوڑا سا مال 2 روپیہ 5 روپیہ خرچ کرے لیکن وہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے خرچ کر رہا ہے تو اس کو اللہ بہت عنایت فرمائیں گے. الا انہا قربۃ لہم، سن لو، یہ اللہ کہہ رہے ہیں سن لو کہ یہ مال خرچ کرنا ان کے لیے اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے. اللہ نے ان کو اپنا بنا لیا، اللہ نے ان کو اپنا قریبی بنا لیا. پھر کیا ہوگا؟ سیدخلہم اللہ فی رحمتہ، جب یہ مریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنے باغات میں داخل کریں گے، اپنے جنت میں داخل فرمائیں گے. فی رحمتہ، اپنی رحمت میں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عن قریب داخل کریں گے اپنی رحمت میں. دنیا کی زندگی کتنی؟ 60 70 100 150 بس. اس کے بعد تو مرنا ہے، اللہ کے یہاں جانا ہے. اور مرنے کے بعد کی زندگی جو شروع ہوگی وہ ختم ہی نہیں ہوگی. پتہ نہیں کتنے ارب کتنے خرب سال کی زندگی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اللہ نے مسلمانوں کو دے رکھی ہے. ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ رحم کرنے والے ہیں. یہ اگلی آیت نمبر 100، اس میں تقلید کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے. میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ تقلید سے متعلق جو آیت نمبر 100 ہے یہ آئے گی تو میں آپ کے سامنے اچھی طرح سے اس کی وضاحت کروں گا. تو میرے دوستو تھوڑی توجہ سے سنو. پہلے تو میں آیت کا ترجمہ کرتا ہوں. وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ، وہ سب سے پہلے آگے بڑھ جانے والے صحابہ کرام مہاجرین میں سے اور انصار میں سے، اور وہ لوگ جو ان کے پیچھے پیچھے چلے اخلاص کے ساتھ. احسان کا ترجمہ اخلاص کے ساتھ. تو ان کو بھی سارے کے سارے صحابہ کرام کو، اور وہ صحابہ کرام کے پیچھے پیچھے چلے کب تک؟ علامہ سیوطی نے لکھ رکھا ہے جلالین شریف میں
میں نے ابھی اس میں رکھ رکھا ہے، کوئی حوالہ پوچھے گا تو میں اس میں دکھاؤں گا۔ علامہ سیوطی نے لکھ رکھا ہے الی یوم القیامہ، صحابہ کرام کے پیچھے چلنے والے قیامت تک کے لوگ سب کے سب رضی اللہ عنہم، سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو گئے۔ تو حضور کے پیچھے صحابہ چلے، صحابہ کے پیچھے تابعین چلے، تابعین کے پیچھے تبع تابعین چلے، اور ان سب کے پیچھے ہم لوگ اور قیامت تک کے لوگ۔ یہ ایک ریل ہے اور انجن ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اور ان کے پیچھے پیچھے یہ سارے لوگ چل رہے ہیں۔ تو کیا ہوگا؟ رضی اللہ عنہم، اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو گئے۔ وَرَضُوا عَنْهُ، اور یہ سب لوگ بھی اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ اتنا دیں گے، اتنا دیں گے، اتنا دیں گے جنت میں، کہیں گے اے مومنین، اے جنتیوں، کیا تم لوگ خوش ہو گئے؟ تو سارے جنتی کہیں گے کہ ہاں ہم خوش ہو گئے، ہمیں جتنا ملنے کا تصور تھا اس سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دیا ہے، اس لیے سب کے سب خوش ہو جائیں گے۔ اور اللہ خوش ہوں گے، یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہوگی مومنین کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا دیدار سارے مومنین کے لیے ہوگا، اس دیدار، وہ دیدار جنت کی ساری نعمتوں میں سے آخری درجے کی اور اعلیٰ درجے کی نعمت ہوگی۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، اور اللہ تعالیٰ نے ان سارے لوگوں کے لیے باغات تیار کر رکھے ہیں، تجری تحتہا الانہار، یہ باغات کے نیچے نہریں بہیں گی۔ ہم دنیا میں تصور نہیں کرتے ہیں کہ باغ ہو اوپر اور نہر نیچے بہے، وہ وہیں دیکھیں گے تو صحیح معلوم ہوگا۔ خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ وہ رہیں گے، وہاں سے نکلنے کا نہیں، جنت کے باغ میں گھومتے پھرتے رہیں گے، بہت بڑی جنت ہوگی۔ ذالک الفوز العظیم، اے مسلمانوں سن لو، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اس سے بڑی کامیابی مل نہیں سکتی۔ یہ وہ سارے صحابہ کرام ہیں جو غزوہ تبوک میں شامل ہوئے، وہ صحابہ کرام جو بیعت رضوان میں شامل ہوئے، وہ صحابہ کرام جو بدر میں شامل ہوئے، یہ سارے کے سارے صحابہ کرام، وہ صحابہ کرام کہ جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی۔ جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تھے تو حضور نے بیت المقدس کی طرف قبلہ کیا تھا، اور پھر اللہ نے فول وجہ کا شطر المسجد الحرام نازل فرمایا کہ مسجد حرام کی طرف رخ کرو، تو خانہ کعبہ کی طرف لوگوں نے رخ کرنا شروع کیا۔ تو وہ صحابہ کرام جو دونوں طرف نماز پڑھے تھے، تو یہ سب کے سب سابقین اولین صحابہ کرام ہیں۔ ان سارے صحابہ کرام کے ساتھ کے بعد جتنے لوگ ان کے نقش قدم پر چلتے رہیں گے قیامت تک، ان سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائیں گے۔ میرے محترم، تقلید کا لفظ، تقلید کے لفظ کو پہلے سمجھیے، تقلید کے لفظ کو آپ پہلے سمجھیے۔ ہمارے کوئی بڑے بزرگ آتے ہیں یا کوئی آدمی بہت بڑا کارنامہ انجام دیتا ہے، تو ہم ان کو پھول کا ہار پہناتے ہیں، ہم ان کو پھول کا ہار پہناتے ہیں۔ تو یہ کسی ایسے آدمی کے گلے میں پھول کا ہار پہنانا جس سے عقیدت اور محبت ہو، یہ ہے تقلید۔ تقلید کا ایک غلط ترجمہ غیر مقلدین پھیلاتے ہیں۔ وہ ترجمہ کیا ہوتا ہے ان کا کہ اپنے گلے میں رسی ڈال لینا اور کسی کے حوالے کر دینا کہ ارے تو لے چل مجھ کو جنت میں ڈال دے تو بھی ٹھیک اور جہنم میں ڈال دے تو بھی ٹھیک۔ میرے مطلب یہ مطلب ہرگز نہیں ہے، یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کو علماء کرام نے مثال سے سمجھایا کہ دیکھو، مثال کے طور پہ ایک ہوائی جہاز ہے، اس سے 3 پارٹی کے لیڈر آ رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ کانگریس کے لیڈر آ رہے ہیں،
ایک بہت بڑا لیڈر اور بی جے پی کا کوئی لیڈر آ رہا ہے. آپ کے یہاں بھی کوئی پارٹی ہوگی, میں نے سنا DMK, تو ان کا بھی کوئی لیڈر آ رہا ہے. اب تینوں پارٹی کے لوگ وہاں پہنچے ہیں ان کا استقبال کرنے کے لیے. تو اور ہر ایک پارٹی کے لوگوں نے پھول کا ہار اپنے پاس لے رکھا ہے. ایک لیڈر آیا کانگریس کا مثال کے طور پر, تو کانگریس کے سارے لوگ آئے اور زندہ باد زندہ باد اور کانگریس زندہ باد کا نعرہ لگایا مثال کے طور پہ, اور پھول کا ہار اپنے لیڈر کو ڈالا اور لیڈر کو پھر آگے آگے کیا اور اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے. تو پھول کا ہار ڈالنا یہ تقلید ہے اور ان کے پیچھے پیچھے چلنا یہ اتباع. یہ میں سیاسی سرکاری مثال دے رہا ہوں. پھر بی جے پی کا لیڈر آیا مثال کے طور پہ, اس کے ماننے والے پوری پارٹی آئی اور پھول کا ہار پہنایا اور نعرے لگائے اور اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے. پھر آپ کی پارٹی آئی DMK, ان کو بھی پھول کا ہار پہنایا اس کے پارٹی کے لوگوں نے. تینوں کی پارٹیاں الگ الگ ہو گئی اور انہوں نے پھر وہ آگے آگے بڑھا تو سارے پارٹی کے لوگ ان کے پیچھے پیچھے ہو گئے. تو تقلید کے معنی عقیدت کا ہار پہنانا اور اتباع کے معنی پیچھے پیچھے چلنا. تو ہمیں یہاں پر تقلید کے مضمون میں جو غلط فہمی ہے اس کو دور کرنا چاہیے. دوسری بات, قرآن پاک میں اتباع کا لفظ استعمال ہوا ہے, لیکن کئی صدی گزرنے کے بعد الفاظ تو بدلتے رہتے ہیں نا, تو اتباع کی جگہ میں تقلید کا لفظ استعمال ہونے لگا. تو یہ تو الفاظ کی تبدیلی ہے. جو آدمی بھی لینگویج پڑھا ہوا ہے وہ اچھی طرح سے جانتا ہے کہ الفاظ بدلتے رہتے ہیں. تقریباً 20-25-50 سال میں بالکل تعبیر بدل جاتی ہے. میں لینگویج پڑھا ہوا ہوں اور یونیورسٹی میں بھی میں نے پڑھا ہے. میں اب PhD کے لیے مقالہ سبمٹ کرنا میرا باقی ہے اور سارا کام ہو گیا ہے, تو میں نے لینگویج پڑھا ہے. تو ہمیں معلوم ہے کہ 50 سال 60 سال کے بعد الفاظ بدل جاتے ہیں, تعبیرات بہت ساری بدل جاتی ہیں. وہ جو پورے پرانے اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ان سے پوچھیے کہ جو بالکل ان کے ابا ان کے دادا تھے وہ کیسے کیسے الفاظ بولتے تھے اچھے اچھے, اور آج کے نوجوان کیسے کیسے الفاظ بولتے ہیں. فوراً سمجھ میں آ جائے گا کہ الفاظ کی تبدیلی ہوتی. تو پہلے اتباع کا لفظ تھا, اتباع کے لفظ کی جگہ میں تقلید کا لفظ بولا جانے لگا. یہ لفظ کی تبدیلی ہے, معنی وہی ہے جو اتباع کا معنی ہے. اتباع بھی وہی اور تقلید بھی وہی, یہ بھی مضمون ہے. اس کے بعد پڑھے لکھے لوگ میری طرف توجہ دیں. ایک ہوتا ہے ریئل پرسن, پرسن کے معنی شخص اور ریئل کے معنی حقیقی. ریئل پرسن حقیقی آدمی, جیسے مثال کے طور پہ زید ہے, عمر ہے, بکر ہے, خالد ہے, وہ ریئل پرسن ہے, سب الگ 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 ہے. اور ایک ہوتا ہے لیگل پرسن, لیگل پرسن. لیگل پرسن کا مطلب ہوتا ہے حکمی شخص, شخص قانونی. تو ہم جو تقلید کرتے ہیں وہ امام ابو حنیفہ شخص کی نہیں کرتے ہیں, ہم ریئل پرسن کی نہیں کرتے ہیں, ہم لیگل پرسن کی کرتے ہیں. کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی نگرانی میں 40 فقہائے کرام کو اکٹھا کر کے اور پوری شریعت پہ غور و فکر کر کے اور مسائل لکھے ہیں. تو ہم یہ پوری جو مکتب فکر ہے, پوری جو کمیٹی ہے مکتب فکر ہے, ان پورے مکتب فکر کو ہم مانتے ہیں اور ان کے اتباع کرتے ہیں. کوئی آدمی کہے حضور کو چھوڑ دیا اور امام حنیفہ کے پیچھے ہو گئے تو تم تو نبی کے چھوڑنے والے ہو, ایسی بات نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک میں جو آیات نازل فرمائی, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کی تشریحات کی ہیں اور اللہ نے جو قرآن نازل کیا ہے, ان پورے قرآن پاک اور احادیث سے غور و فکر کرنے کے لیے ایک مجلس ہے, ایک ادارہ ہے. اس ادارے کے بڑے آدمی ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں, اس لیے ان کی طرف نسبت کر کے حنفی بول دیا جاتا ہے.
میں اس کی چھوٹی سی مثال دوں، سچر کمیٹی کی رپورٹ۔ اب سچر کمیٹی میں سچر یہ بڑے وکیل صاحب کا نام، جو بڑے جج ہیں ان کا نام سچر ہے، تو انہی کے نام پہ پوری کمیٹی کا نام رکھ دیا۔ حالانکہ سارے لوگوں نے مل کر کے پورے ہندوستان میں تحقیق کیا کہ مسلمانوں کی زبون حاجی کیوں ہے اور اس کی رپورٹ میں کیا کیا ہے، کون سے شعبے میں کتنے لوگ ملازم ہیں اور کتنے غریب ہیں اور کتنے اونچے ہیں۔ تو شخص کے لحاظ سے نام رکھا گیا ہے، وہ ریئل پرسن نہیں ہے، وہ لیگل پرسن ہے۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ تو ہم مقصد فکر کی اتباع کرتے ہیں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی امام محمد کے شاگرد ہیں، مگر انہوں نے اپنی الگ مجلس بنائی تو ان کے ماننے والے ان کے الگ ہو گئے۔ انہوں نے سوچا اور غور و فکر کیا اور ان کے مسائل الگ بھی ہوئے۔ بہت سے سارے مسائل میں سب الگ نہیں ہیں، 80% مسائل میں چاروں فقہ ایک ہیں، 80% مسائل میں، اور عقیدے میں کہیں بھی کوئی الگ نہیں ہے، سب کے سب ایک ہیں۔ عقیدے میں تو 100% سب ایک ہے، مسائل میں 80% میں ایک ہے۔ 20% مسئلے کچھ ایسے ہیں کہ جن میں غور و فکر کا جو زاویہ نظر ہوتا ہے اس میں فرق ہے۔ مثال کے طور پہ مثال میں دیتا ہوں کہ 3 قسم کے مسئلوں میں تقلید ہوتی ہے۔ کون سا مسئلہ؟ مثال کے طور پہ ایک شریعت کے حکم کے بارے میں 2 قسم کی روایت آ گئی، مثلا ہاتھ اوپر باندھیں گے، ناک کے اوپر باندھیں گے یا ناک کے نیچے باندھیں گے، یہ اتنے ہی کا فرق ہے، اتنے کا۔ یہ جو ایسے باندھتے ہیں نا یہ کہیں ثابت نہیں ہے کوئی حدیث شریف میں، تو ناک کے اوپر ہے یا یہ اتنے ہی کا فرق ہے۔ تو دونوں طرح کی روایتیں ملتی ہیں، دونوں طرح کی روایتیں ملتی ہیں، تو ایک طرح کی روایت منسوخ ہے اور دوسری طرح کی روایت ناسخ ہے، یعنی ایک پہلے کی بات ہے ایک بعد کی بات ہے۔ تو بعد والی بات کو لیا جاتا ہے اور پہلی والی بات کو نہیں لیا جاتا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو بینچ ہے، ادارہ ہے، تو وہاں ان نے جو لوگوں نے غور و فکر کیا تو انہیں تاریخ سے یہ سمجھ میں آیا کہ ہاتھ اوپر باندھنے والی حدیث پہلے ہے اور نیچے والی حدیث بعد میں ہے، تو بعد والے عمل کو راجح قرار دیا۔ انہوں نے غور کیا تو دیکھا خلفائے اربعہ میں حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی اور جو بڑے بڑے صحابہ کرام ہیں، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور کا کی نماز نقل کرتے ہیں اور رفع نہیں کرتے ہیں۔ تو اوپر ہاتھ باندھنا، نیچے ہاتھ باندھنا، رفع یدین کرنا، رفع یدین نہ کرنا، اس طرح کی روایتوں میں تقلید کرنی پڑتی ہے ایک مقصد فکر کی، کیونکہ ہم اور آپ کو بہت دور ہو گئے تو ہم کلیئر نہیں سمجھ پائیں گے، اچھی طرح سے نہیں سمجھ پائیں گے کہ کون سی روایت پہلے کی ہے کون سی بات کی ہے۔ نمبر 2 مسئلہ کہ جس ایک حدیث یا ایک قرآن کی آیت کی 2 کی تشریح ہو جاتی ہے، لغت کے لحاظ سے اور اس کے لحاظ سے غور کرتے ہیں تو وہاں 2 معنی نکلتا ہے۔ اب 2 معنی نکلتا ہے تو ایک معنی کو ترجیح کیسے حاصل ہوگی، دوسرے معنی کو مرجوح کیسے قرار دیں گے، تو اس کے لیے غور و فکر کرتے ہیں فقہائے کرام۔ تو جو جس مکتب فکر کا ہوتا ہے اس کے پیچھے چلتا ہے اور اس کی اتباع کرتا ہے۔ اس کے بعد تیسرے قسم کے مسئلے جو قرآن اور حدیث میں ظاہراً نہیں ہے ان کو کھینچا جاتا ہے، استنباط کیا جاتا ہے، نکالا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ آج کلوننگ کا مسئلہ، کلوننگ کہ مرد کا جسمہ لے لیا، عورت کا جسمہ لے لیا، ٹیوب میں ڈال کر کے ٹیوب بیبی تیار کیا، تو اب اس کا نسب ثابت ہوگا یا نہیں، طریقہ ثابت ہوگا یا نہیں، وراثت کا کیا مسئلہ ہوگا۔ تو یہ مسئلے بہت غامض ہیں، بہت پوشیدہ ہیں، تو ان کے لیے ہمیں کسی بھی ایک مقصد فکر کی ماننی پڑتی ہے، کیونکہ ہم خود سے فیصلہ نہیں کر پائیں گے، گھر بیٹھے خود فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں، تو اس لیے ہم تقلید کرتے ہیں۔ اور تقلید تو ہر جگہ ہے، اسلام میں آپ دیکھیں گے، اسلام ہی میں نہیں دنیا کے قانون میں بڑے ڈاکٹر کے پیچھے نیا ڈاکٹر چلتا ہے، بڑے انجینئر کے پیچھے نیا انجینئر چلتا ہے، چھوٹا بچہ ہے چلنے کے لیے باپ کی انگلی پکڑتا ہے۔ تو تقلید تو فطری چیز ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے کہ کسی ہر نہ جاننے والا جاننے والے کے پیچھے چلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ
لا تعلمون، تم معلوم ہونے والے سے، اہل الذکر سے پوچھو کہ جن کے پاس علم ہے ان سے پوچھو، اگر تم نہیں جانتے ہو تو ہم نہیں جانتے ہیں تو ہم پوچھتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ہم تو بڑے امام کو مانتے ہیں اور بڑے لوگوں کے پیچھے چلتے ہیں، اور دوسرے لوگ جس کے پیچھے جاتے ہیں اس کے پیچھے چلتے ہیں اپنی چوائس سے۔ تو بھائی یہ اپنی اپنی پسند ہے۔ اس کے بعد ایک سوال کہ پھر امام ابو حنیفہ بڑے ہیں یا حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی بڑے ہیں؟ جو بڑے ہیں ان کے پیچھے چلو۔ تو اس کے بارے میں آپ اچھی طرح سے سمجھیں کہ پوری شریعت کو نہایت عمدہ انداز میں کتابی شکل میں مرتب حضرت ابو بکر کے زمانے میں نہیں کیا گیا، کیونکہ ان کی مصروفیت دوسری تھی، اور اس زمانے میں لوگ انہوں نے حضور کو دیکھا ہوا تھا، تو حضور کو دیکھ دیکھ کر کے سب لوگ عمل کیے ہوئے تھے، تو اس میں تقلید کی بڑی کسی ایک مکتب فکر کی ضرورت نہیں تھی۔ تو جب صحابہ کرام میں سے کسی کی صرف کتاب الطہارت سے کتاب الفرائض تک مکمل موجود نہیں ہے، تو ہم کیسے ان کے مکتب فکر کی ہم پیروی کریں گے؟ مکتب فکر تو بعد میں وجود میں آیا۔ تو یہ چار ائمہ نہیں بہت سے ائمہ ہیں، لیکن چاروں کے اوپر 14 صدی ہجری میں پوری امت کا اتفاق ہو گیا کہ ان لوگوں نے، چار مکتب فکر والوں نے پوری شریعت میں غور کر کے سارے مسائل لکھے ہیں۔ تو جس کا جی چاہے ایک کو امام ابو حنیفہ کو مانے، جس کا جی چاہے امام مالک کو مانے، جس کا جی چاہے امام شافعی کو مانے، جس کا جی چاہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو مانے۔ اس لیے کوئی تقلید کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی مصیبت آ گئی ہو، کوئی شرک آ گیا ہو، کوئی کفر آ گیا ہو، ایمان سے خارج ہونے والی بات ہو۔ یہ چونکہ اس آیت کا مضمون ہے کہ اس آیت میں اللہ نے صحابہ کرام کے پیچھے چلنے والے جتنے لوگ ہیں اخلاص کے ساتھ ان سب کو جنتی بتایا ہے، تو تقلید کے لیے یہ بہت کلیئر آیت ہے۔ اس کے سلسلے میں کچھ اور علمی اور گہری باتیں ہیں جو آپ کے سامنے پیش کرنا میں مناسب نہیں سمجھوں گا کہ بعض لوگ اس آیت کا غلط مضمون پہنا کر کے اور لوگوں کو بہکاتے ہیں۔ میں ان باتوں کو چھوڑ دیتا ہوں اور آج کی مجلس یہیں پر ختم ہوتی ہے، اور مسائل کے لیے انشاءاللہ تعالی کل شروع کریں گے، کل مسئلہ بیان کریں گے۔ وہ آخر دعوانا الحمدللہ۔